الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کو طاقت سے ڈرانا مشکل ہے۔ جب خوف خدا ہو دل میں قیصر و کسریٰ کچھ بھی نہیں، یہ عظمت باطل دھوکہ ہے، یہ سطوت کافر کچھ بھی نہیں، مٹی کے کھلونے ہیں سارے، یہ کفر کے لشکر کچھ بھی نہیں۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء اکرام، معزز مہمانان گرامی اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے علماء ہند کا شاندار ماضی۔ اے اہل ایمان و اہل علم، اگر ہم تاریخ کے اوراق کو پلٹیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ہندوستان کی مٹی میں ایک ایسا قافلہ نمودار ہوا جو ابر بہار کی طرح برسا، شمع شبستان کی مانند جلا اور سیل بلاخیز کی طرح باطل کے قلعوں کو بہا لے گیا۔ یہ قافلہ علماء ہند کا قافلہ تھا۔ علماء ہند کو درخشاں ستارے تھے جنہوں نے اپنے لہو کی سرخی سے ملت کے افق پر صبح آزادی کا سورج طلوع کیا۔ سامعین محترم، العلماء ورثۃ الانبیاء ہونے کے ناطے یہی علماء تھے جنہوں نے ہندوستان کی غلامی کی راتوں میں انبیاء کی وراثت کا پرچم بلند کیا۔ یہی علماء تھے جنہوں نے مالٹا کے جزیروں میں اپنی جان کے نذرانے پیش کیے۔ میرے واجب الاحترام، کبھی تاریخ کے اوراق کو پلٹو تو دیکھو کبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ یہ قافلہ سالار فکر تھے جنہوں نے قرآن کے معانی کو عوام تک پہنچا کر ذہنی غلامی کی زنجیروں کو توڑا۔ وہ گویا آفتاب معارف تھے جس کی کرنوں نے بر صغیر کی علمی فضا کو منور کیا۔ کبھی مولانا سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ بالاکوٹ کی وادیوں میں ان کی تلواریں بجلی کی کڑک اور ان کا لہو گلاب کی خوشبو تھا۔ ان کی شہادت نے یہ ثابت کیا کہ ایمان کی فصل ہمیشہ خون سے سیراب ہوتی ہے۔ کبھی مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں جنہوں نے دیوبند کے ایک کچے مکان سے ان کا مینار تعمیر کیا۔ وہ مینار گویا خاکیدہ ملت کے ماتھے پر ستارہ بن کے چمکا۔ کبھی مولانا فضل حق خیر آبادی رحمہ اللہ نظر آتے ہیں۔ جب فرنگی ظلم و جبر کا آتش فشاں ابل رہا تھا تو انہوں نے فتوی آزادی جاری کر کے ملت کے دلوں میں شعلہ حریت بڑھا دیا۔ ان کی جرت گویا کالی کوٹری میں چراغ سحر تھی۔ میرے واجب الاحترام، یہی علماء تھے جو سیاہ بختی کی رات میں مہتاب تھے۔ یہی علماء تھے جو طوفان استبداد میں سفینہ نجات تھے۔ ان کے لہو کے قطرے موتی تھے، ان کی زنجیریں تاج تھی، ان کے کوڑے تمغے تھے۔ آج جس جگہ بھی دیکھو، جس محاذ پر بھی دیکھو تو میں علماء کھڑے ہوئے نظر آئیں گے۔ کبھی توپوں کے دہانے پر بندھے علماء کو دیکھو، کبھی کالی جیل کی کالی کوٹریوں کو دیکھو جہاں تسبیح کے دانوں کے ساتھ بیڑیاں جڑی ہوئی تھی۔ کبھی وہ لمحہ سوچو جب علماء کے لہو سے آزادی کی صبح نے وضو کیا۔ سامعین محترم، آج اگر ہم مدارس میں قرآن کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اگر آج ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، اگر آج ہم کلمہ طیبہ کے سائے میں جی رہے ہیں تو یہ علماء ہند کی قربانیوں کا صدقہ ہے۔ اور یاد رکھو، توجہ فرمائیے گا، اگر ہم نے علماء دیوبند کی قربانیوں کی لاج نہ رکھی تو خدا کی قسم آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ میں آخر میں آپ کو ایک بات یاد دلانا چاہتا ہوں، فتنے یہ اٹھے ہیں ہنگامہ اٹھانے کے لیے، فتنے یہ اٹھے ہیں ہنگامہ اٹھانے کے لیے، مشعل نور محمد کو بجھانے کے
لیے یہ بلائیں آئی ہیں تم سب کو جگانے کے لیے، غیرت دینی تمہاری آزمانے کے لیے، تم ہو دین محمد کے نگہباں، یاد کرو تم ہو علماء، تم ہو علماء، تم ہو علماء، اے علماء یاد کرو، اے علماء یاد کرو، اے علماء یاد کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔